آپ نے اس ملک کی آئینی تاریخ کو کتنا داغدار کیا ہے۔ آپ نے حکومت سے چمٹے رہنے کی خواہش میں آئین کو پامال کیا۔ آپ نے گڈ پریکٹسز کا کلا کما کیا۔ آپ نے تو وہ باتیں کی جو کہ کبھی آئین سازوں نے، آئین لکھنے والوں یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ جی دیکھیں حلف کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں کہا گیا حلف کے لیے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر صدر نہیں لیتا تو پھر چیئرمین سینٹ لے لے، اگر وہ نہیں لیتا فلاں لے لے، تو یہ آئین سازوں کو لکھنا چاہیے تھا آئین بناتے وقت۔ میں نے کہا بھائی جان شاید میرے ملک کے آئین سازوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ ان بہت بڑے عہدوں کے اوپر اتنے چھوٹے لوگ آ جائیں گے جو اپنی ذاتی انا کے لیے اور اپنی نوکری بچانے کے لیے آئین کو پامال کریں گے اور جو رسم اور روایت کو بھی رون ڈالیں گے۔ جناب اسپیکر، میں نے اسی عدل کے ایوان میں موجودہ ریسنٹ ہسٹری میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ میں نے اسی عدل کے ایوان میں آئین کے ساتھ ایک اور کھیل بھی ہوتے دیکھا۔ جب آئین پاکستان کے آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہوئے 5 رکنی بینچ کے 2 جج صاحبان نے کہا کہ صدارتی ریفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جواب دیا جائے۔ 63A ایک کمپلیٹ آرٹیکل ہے جس میں پروسیجرل چیزیں بھی ہیں، جس میں سزا جزا کا فیصلہ بھی کیا گیا، جس میں تمام امور کا احاطہ کر لیا گیا ہے کہ اگر پارٹی کا کوئی رکن پارلیمانی پارٹی یا پارٹی سربراہ کی ہدایت کے برعکس ووٹ دیتا ہے 4 صورتحال میں، جس میں تحریک عدم اعتماد بھی ہے، تو اسے ڈس ممبر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک اپیل پرووائڈ کی گئی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے، اور اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ باقی صورتوں میں وہ ڈس ایگری کر سکتا ہے، اور اس نے ڈی سیٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ آن دا بیسس آف مٹیریل اور ایویڈنس ہوگا۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ 63A کی تشریح کرتے کرتے 3 معزز جج صاحبان نے آئین ہی ری رائٹ کر دیا۔ آئین کے 63A کو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 17 کو اس میں ریڈ ان کر لیا گیا، پولیٹیکل پارٹی کے رائٹ کو لے آیا گیا۔ تو اس فیصلے کے بعد اس پہ نظر ثانی کی اپیلیں جناب اسپیکر پچھلے 10 ماہ سے انتظار میں پڑی ہیں، سرد خانوں میں پڑی ہیں کہ کبھی انہیں بھی کسی لارجر بینچ کے سامنے رکھ کے یہ جو ایک آئینی تشریح ہے اس کا بھی عوام کو جواب دے دیا جائے کہ کیا یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے یا یہ بھی کسی لاڈلے کو سہولت دینے کے لیے کی گئی۔ جناب اسپیکر، معاملہ یہاں پہ تھا تو میں کل اپنے دوست وکلاء کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے یہی بات یاد کرائی، کہنے لگے کہ اگر 63A میں آرٹیکل 17 کو ریڈ ان کیا جا سکتا ہے تو 224 کی تشریح کرتے ہوئے باقی 9 کلوزز کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ یہ بھی تو دیکھیں کہ آج ملک جس کٹھن دور سے گزر رہا ہے، جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں، جو بین الاقوامی چیلنجز ہیں، جس طرح سے IMF جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پہ آئی بروز ریز ہو رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، جس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اسی ایوان میں 1.5 سال پہلے انہی بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے میرے آج حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے احباب جو تھے وہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھتے تھے، انہوں نے سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہا کہ خدارا یہ 40,000 جو گئے ہیں بارڈر سے پار وہاں پہ جنگوں میں حصہ لینے کے لیے، یہ اس ملک میں نیکی ہے، یہ احتیاط کیجئے گا، یہ معاملہ نہ چھیڑیے گا۔ کسی کی نہیں سنی۔ اس وقت کے وزیر اعظم صاحب کس سوچ میں تھے، کیا ان کی لائن آف ایکشن تھی؟ آج دیں وہ قوم کو جواب آ کے، وہ آبادکاری کے نتائج پوچھے میرے ان بھائیوں سے جو خیبر پختونخوا کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں اور بہنوں سے، پوچھے قوم کے ان بچوں سے، نوجوانوں سے جو اب شہادتیں اور جانوں کے نذرانے دے کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور پوچھئے اس وقت کی عسکری قیادت سے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا رموز اور کیا راز تھے اور کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ فیصلے کیے گئے۔ تو جناب اسپیکر، ملک کو اگر آپ نے آگے لے کے جانا ہے
اگر آپ نے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی اور پاسداری چاہتے ہیں تو پھر فیصلے وقت کی ضرورت کے مطابق ضرور کریں، لیکن سکیل برابر رکھ کے کریں۔ پھر فیصلے آپ تول کے دیں۔ اگر 63A کی تشریح میں آرٹیکل 17 پڑھا ہے تو پھر آج 224 کو ایز اے ہول پڑھیں اور 218(3) کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ 218(3) الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے، وہ آئینی ادارہ ہے، وہ خود مختار ادارہ ہے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے کس ٹائم پہ کن حالات میں ہونے۔ اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ انتخابات میں خون ریزی ہے، انتخابات میں بربادی تباہی ہے، تو وہ اگر شیڈیول کو آگے لے جاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، تو الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیا ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں اس معزز ایوان سے صرف یہ استدعا کروں گا کہ آپ نے گزشتہ ہفتے بھی ایک قرارداد پاس کی جس میں آپ نے عدالت عظمیٰ سے یہ استدعا کی، یہ مطالبہ کیا اور انہیں اپنا آئینی رائٹ ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ بتایا کہ آپ فیصلے کرتے وقت جو گڈ پریکٹسز ہیں، جوڈیشل پروپرائٹی ہے، جو آئینی معاملات ہیں، ان کو سامنے رکھیں۔ میں آج فلور آف دا ہاؤس پہ آن ریکارڈ رہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے اہم آئینی اور قانونی معاملے کو جس کے اوپر کہ اب بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہی پروسیڈنگز پہلے راؤنڈ میں 3 کے مقابلے میں 4 جج صاحبان کی آراء سے ڈسمس ہو چکی ہیں، اگر 3 جج صاحبان کا بینچ یہ فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ قوم کو قابل قبول ہوگا۔ ایک بات، یہ فیصلہ عوامی پذیرائی لے گا۔ دوسری بات، اور یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تیسری بات۔ بہت شکریہ۔ جناب مولانا اسد محمود صاحب۔ جناب آنریبل پرائم منسٹر۔ تھینک یو جناب اسپیکر، میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں مولانا اسد صاحب سے معذرت خواہ ہوں، میں 2 منٹ لوں گا۔ جناب اسپیکر، جو آنریبل لا منسٹر نے جو باتیں فرمائی ہیں، آئی ول ناٹ ریپیٹ دیم ایٹ آل، کیونکہ انہوں نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ساری بات آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کولیشن گورنمنٹ نے موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کاش اب بھی چیف جسٹس اس بات کا خیال کریں کہ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں مائنس جن 2 ججز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے، تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب اسپیکر دقت نہیں ہوگی۔ ایک اتنا کمپلیکیٹڈ کنٹینشیس فیصلے کو 3 ججز کے ساتھ، اور جس میں جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کو کہ جسٹس اعجاز الاحسن پہلے ہی ریکیوز کر چکے ہیں، اس بینچ سے فیصلہ کروانا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کے 100% منافی ہے۔ دوسری بات جناب اسپیکر، میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک ناتواں انسان ہوں۔ میں نے چند دن پہلے آپ کی اجازت سے میں نے اس منتخب ایوان کو اپنی معروضات پیش کی تھی۔ اس کے اگلے دن آنریبل چیف جسٹس نے پروسیڈنگ کے دوران ایک انہوں نے ریمارکس دیے اور کہا کہ اسمبلی میں ایک شخص یا کئی لوگ جیلیں کاٹ کر وہاں پر تقریریں کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیل کاٹنا ایک موقف کے لیے، ایک سوچ کے لیے، وہ دنیا کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ
اس سے بھری پڑی ہے۔ کرمنل کیس میں جیل کاٹنا اور خدا نخواستہ ایک انصاف پسند معاشرے میں اور منصف جج کے ہاتھوں ایک بہت تحقیر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح میں نے عرض کی کہ میں ایک ناتواں انسان ہوں، عمران نیازی کے اس کے پاس اور کوئی دن میں کام کرنے کو نہیں تھا، صرف ایک ہی کام تھا، ایک ہی سوچ تھی، اور اس کے اوپر اس نے تمام توانائیاں صرف کی کہ کس طرح اپوزیشن کے لیڈرز کو جیلوں میں بھجوایا جائے، اور ان میں سے میں بھی ایک تھا، اور ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ عمران نیازی نے مجھے جیل بھجوایا، اور تیسری مرتبہ وہ بھرپور تیاری میں تھا کہ اس کو تیسری مرتبہ جیل بھجوایا جائے۔ جناب اسپیکر، پہلی جیل جب میں نے کاٹی تو ہائی کورٹ کے بینچ نے مجھے میرٹ پر مجھے ضمانت دی، اور یہ زمانہ عمران نیازی کا اپنا زمانہ ہے، وہی ان کے حواری اور وہی سب کچھ، اور وہ سپریم کورٹ تک پھر انہوں نے عمران نیازی نے اس کو چیلنج کروایا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی کے ایک دوست وکیل بخاری صاحب، نعیم بخاری، وہ پیش ہوتے تھے، اور اس زمانے کے چیف جسٹس کا بینچ تھا، اور میری ضمانت کو ختم کروانے کے لیے انہوں نے پٹیشن پیش کی کہ میری ضمانت خارج کی ختم کر دی جائے، اور جب سپریم کورٹ نے وہ ریمارکس دیے، میں کوئی خود نمائی میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں ابھی اپنا جو مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ پریامبل ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں شہباز شریف کہ یہ معاملات ہیں ہمارے، یہ انہوں نے ریمارکس دیے، تو وہ نعیم بخاری صاحب نے اپنی پٹیشن وڈرا کی اور دم دبا کر بھاگ گئے وہاں سے۔ دوسری مرتبہ جب عمران نیازی نے اپنے نیب کے گٹھ جوڑ کے ذریعے مجھے دوبارہ جیل بھجوایا، تو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے میری بیل لی، فل بینچ نے، اٹ واز 4-1، وہ بھی عمران نیازی کے زمانے میں بیل ہوئی، اور عمران نیازی ان کے حواریوں کو پھر جرت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں میری بیل کینسلیشن کے لیے پہلی مرتبہ کی طرح وہ پٹیشن بھی داخل کرنے ان کو جرت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم ہے کہ میں میرٹ پہ رہا ہو کہ آج جناب اسپیکر آپ کے سامنے پیش ہوں اور اس ایوان کے سامنے موجود ہوں۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں اپنی پارٹی کے قائد میاں نواز شریف اور اس وقت نیشنل اسمبلی میں ہمارا اپوزیشن کا ایک پورا اتحاد تھا، مجھے انہوں نے مہربانی سے لیڈر آف دی اپوزیشن چنا تھا۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس حکومت کی جو غلط کاریاں تھیں، تباہ کاریاں تھیں، ان کو ہم ڈٹ کر اس ایوان میں آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے تھے، ہم بھرپور آواز اٹھاتے تھے، مگر عمران نیازی کو یہ منظور نہیں تھا، اور وہ ہمیں اور مجھے راستے کا اپنے وہ ایک کانٹا سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ان سب کو سزائیں دلواؤں اور پھر آرام سے میں نیرو کی طرح بانسری بجاتا رہوں، چاہے روم جلتا رہے۔ جناب اسپیکر، آنریبل چیف جسٹس نے یہ بات کہی، تو کیا
یہ جرم ہے کہ پورا اپنا مقدمہ لڑ کر ہائی کورٹس کے سامنے اور میرٹ پر فیصلہ ہو، تو یہ کیا عزت اور توقیر کی بات ہے، یا مجھے آپ بتائیں کہ شرمساری کی بات ہے اور ندامت کی بات ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ آج میں اس معزز ایوان میں موجود ہوں، اور الحمدللہ میں سر اٹھا کے میں بات کر سکتا ہوں۔ کیا یہ بے توقیری کی بات ہے یا عزت کی بات ہے؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں آپ کے توسط سے، جناب اسپیکر، آپ اس ہاؤس کے آپ منتخب آپ اسپیکر ہیں اور آپ اس ہاؤس کو آپ چلاتے ہیں قانون اور جو رولز ہیں اس کے مطابق، نہ کہ غیر آئینی اور غیر مروجہ طریقے سے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے چیف جسٹس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ یہ آج اسمبلیوں میں تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ کیا ہمارے خلاف جو بے بنیاد کیسز بنائے گئے تھے، کیا ہم ضمانت کی حد تک سرخرو ہو کے آئے ہیں، کہ یا پھر ہم خدا نخواستہ ہم بے عزت ہو کے آئے ہیں؟ لیکن میں چیف جسٹس سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں، آپ ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے خلاف تو عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے بے بنیاد کیسز بنائے، جس کی پکار دن رات آپ سنتے ہیں اس ہاؤس میں، ہاؤس سے باہر، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے میرٹس پر ضمانتیں لے کر یہ لوگ واپس اس ہاؤس میں آئے ہیں، اور بطور عوامی منتخب نمائندوں کے یہ ہمارا حق ہے، جو کہ آئین کے مطابق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ما سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کہ ہم عوام کے دلوں کی ترجمانی کریں اور جو اس وقت صورتحال اس کے اوپر گفتگو کریں۔ یہ ہم جیلیں کاٹ کے آئے ہیں اور میرٹس پر ضمانتیں لے کے آئے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسے شخص کو ساتھ بٹھایا جس کے خلاف شدید ترین الزامات لگے ہیں کرپشن کے، اور یہ سب سے بڑا ادارہ ہے عدل کا پورے پاکستان میں۔ آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں اس سے زیادہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس ایوان کا منتخب نمائندہ ہوں۔ مجھے اگر بات کرنی ہے تو پہلے میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا۔ اسی حوالے سے یہی قانون سب پر لاگو ہوتا ہے جناب اسپیکر۔ اور آج کی تازہ خبر آپ کو دیتا ہوں۔ ان لوگوں کو، میرے کولیگز کو، جن کو جیلوں میں بھجوایا گیا، ان کے بچوں کو بھجوایا گیا، ان کی اپنا بہنوں کو بھجوایا گیا، بیٹیوں کو بھجوایا گیا، اور بھونڈے الزامات۔ جناب اسپیکر، کاش آنریبل چیف جسٹس یہ کہہ دیتے کہ شہباز شریف یہ پنڈورا باکس لے کے گئے تھے لندن میں، اور نیشنل کرائمز ایجنسی کو وہی جو مقدمہ میرے خلاف ایف آئی اے میں تھا وہاں بھجوایا۔ 2 سال اس کی تحقیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب اسپیکر مجھے سرخرو نہیں کیا، آپ کو سرخرو کیا، اس معزز ایوان کو سرخرو کیا، 22 کروڑ عوام کو سرخرو کیا۔ آنریبل چیف جسٹس اسی کا ذکر کر دیتے۔ عمران نیازی نے اور ان کے حواریوں نے، شہزاد اکبر اینڈ کمپنی نے، جو مل کر جھوٹا ایک سٹوری جو ڈیلی میل میں چھپوائی تھی، اس کی بالآخر 4 سال بعد انہوں نے لندن ہائی کورٹ میں تردید کی اور معافی مانگی۔ جناب اسپیکر، آنریبل چیف جسٹس اس کا ذکر کر دیتے۔ ان کو ان چیزوں کا وہ یاد نہیں رہا، ان کو یہ یاد رہا کہ میں جیل کاٹ کے یہاں سے اسپیکر
اسپیچ کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلے گا، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. اور آخری بات آپ کی اجازت سے، آج ہی میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران نیازی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے وکیل نے کہا کہ عمران نیازی کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، شی واز ناٹ این پبلک آفس ہولڈر. جناب اسپیکر، یہی بات ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ بات ہے تو مریم نواز شریف کی بیٹی، وہ تو نہیں تھی پبلک آفس ہولڈر، اس کو جیل سے گرفتار کر لیا گیا. لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کر لیا گیا. جناب اسپیکر، میری گزارش یہ ہے کہ یہ دوہرا معیار پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دے گا. اس لیے آج بھی وقت ہے ہم ہوش کے ناخن لیں، وگرنہ پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. خدا نہ کرے کہ تاریخ میں پھر ہماری آنے والی نسلیں ہمیں پھر کسی اور نام سے یاد کریں. آپ کا بہت شکریہ. محترم مولانا اسد محمود صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. شکریہ جناب اسپیکر. وزیر قانون صاحب نے آج جامع اور معنی گفتگو کی ہے. عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو سیاسی بیانات ہم سن رہے ہیں، ایوان بھی اس پر بحث کر رہا ہے. یہاں سے قرارداد بھی اس کیس کے حوالے سے اور عدالت کا جو رویہ ہے اس حوالے سے اس ایوان نے ایک قرارداد بھی منظور کی. مختلف ممبران اسمبلی اس پر بات کر رہے ہیں. تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو کیس سنا جا رہا ہے اس پر اس کے فریق جب وہاں درخواستیں دی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمیں فریق بنایا جائے. ان درخواستوں کو وہ نہیں سنتے. جو فریق بننا چاہتے ہیں ان کو وہ نہیں سنتے. اور مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں، نہیں تو ہم فیصلہ کریں گے. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ آئین ایک چیز کو واضح کرتا ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ اصولی طور پر طے کر لیا گیا ہے، اب جو اس کے نیچے کام ہوں گے اس کا تعین اس آئینی شق کے نیچے ہوگا. آپ کہتے ہیں مل بیٹھ کر طے کر لے. اگر آپ کے پاس کیس آتا ہے تو پھر آپ اس کو انصاف کے تقاضے اس کے پورے کریں گے یا آپ اس کو کہیں گے کہ آپ مل بیٹھ کر لے. اور بالفرض مل بیٹھ کر 2024 طے کر لیا جاتا ہے، مل بیٹھ کر 2030 طے کر لیا جاتا ہے، مل بیٹھ کر 2050 طے کر لیا جاتا ہے، تو پھر اس وقت آئین کہاں کھڑا ہوگا؟
اس آئین کے نیچے جو اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ بات آئین کی ہے، بات آئین کے اختیارات کی ہے جو الیکشن کمیشن کو وہ تفویض کرتا ہے، بات آئین کی ہے، آئین کے اس اختیار کی ہے جو مقننہ کو وہ تفویض کرتا ہے، بات آئین کی ہے، آئین کے اس اختیار کی ہے جو عدلیہ کو وہ تفویض کرتا ہے۔ یہ کیا ہم صبح و شام سن رہے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا؟ عدالتیں تو فیصلے سے انصاف کر کے اپنے فیصلے سناتی ہے، زبان سے تو فیصلے نہیں سناتی۔ یہ ہمیں پیغامات دے رہے ہیں جناب اسپیکر، اور جب حکومت کی اتحادی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا اپنا کورٹ، اس میں اکثریت ججز کی اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں، ہم بھی اس پر عدم اعتماد کرتے ہیں۔ آج صبح سے ایک بات پوچھی جا رہی تھی کہ آپ تو بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے، آپ تو بائیکاٹ نہیں کر رہے تھے، آپ ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے، آپ بھی ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ فل کورٹ بینچ ہی اس کیس کا فیصلہ سنے گا اگر اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ یہ کر دیں اور آپ یہ لکھ دیں؟ آئین لکھا ہوا ہے، 2/3 بلکہ متفقہ آئین ہے۔ پاکستان کے اندر ایک قادیانیوں کے خلاف غیر مسلم کا فیصلہ اس پارلیمان کا متفقہ فیصلہ تھا، اور ایک آئین کا فیصلہ متفقہ فیصلہ تھا۔ آج بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں جناب اسپیکر، ایکسرسائز انہیں یاد کراؤں گا، چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح سے جسٹس ہیوز نے کہا تھا، جسٹس ہیوز کا پریزیڈنٹ کے ساتھ، پریزیڈنٹ فرینکلن کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ we will not implement your judgment and order۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے اظہار خیال کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے، اور اس کے حوالے سے یہاں پہ اظہار خیال بھی کیا گیا تھا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے بھی۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، بھی اہم خبر شامل کریں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات التوا کیس فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، لوگ من پسند ججز سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، اور کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئین سے بالا تر ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے اس سماعت کے دوران اہم ریمارکس دیے گئے۔ آج کی سماعت ہم نے دیکھی کہ سیکریٹری فائنانس اور سیکریٹری دفاع کو بھی طلب کیا گیا تھا، اور عدالت میں توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی اہم ریمارکس دیے گئے تھے۔ تو اس سماعت کا احوال جانیں گے اپنے نمائندے عامر سید عباسی سے۔ عامر، آگاہ کیجیے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ آج پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کیس کی، اور آج چھٹی سماعت تھی، اور اس چھٹی سماعت پر ہی عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آج سب سے پہلے اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل مکمل کیے، اس کے بعد عرفان قادر جو الیکشن کمیشن کی نمائندگی کر رہے تھے، اس کے علاوہ سیکریٹری دفاع ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے، جبکہ سیکریٹری خزانہ بھی پیش ہوئے اور انہیں اپنی اپنی رپورٹس عدالت میں جمع کروائی۔ تاہم سیکریٹری دفاع کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ سربمہر رپورٹ عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، جس پر وہ مکمل حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جس کی عدالت نے اجازت دی۔ تاہم سیکریٹری دفاع نے 1 دن کا وقت مانگا تھا، تاہم عدالت نے کہا کہ آپ آج کے روز ہی اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتوں کو، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI کی نمائندگی کر رہے تھے، فاروق اشنائک، کامران مرتضی اور اکرم شیخ، ان کو عدالت نے دلائل کی اجازت نہیں دی، اور یہ کہا کہ کیونکہ آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا
دیا ہے عدالت کے اوپر، لہٰذا اب مناسب نہیں ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ بنے۔ اور ویسے بھی عدالت نے کہا کہ ہم ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف کوئی حکم نہیں دے رہے، ہم کسی کے خلاف کوئی ایڈورس آرڈر پاس نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف آئین کے مطابق دیے گئے اس سوال کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ انتخابات ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگاہ کریں کہ رجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر کو کالعدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط، چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی انتظامی آرڈر جاری نہیں کر سکتے۔ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عامر سید عباسی بتائیے گا یہ کتنا جو خط لکھا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کتنا اہم ہے یہ؟ دیکھیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو خط لکھا گیا ہے یہ اس سرکولر کے بارے میں لکھا گیا ہے جو 31 مارچ کو جاری کیا گیا تھا رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اس سرکولر میں یہ کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈسریگارڈ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے جوڈیشل آرڈر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 29 مارچ کو جاری کیا تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ از خود نوٹس کے کیسز کی مزید سماعت نہ کی جائے جب تک رولز امینڈ نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس خط کے جواب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جو رجسٹرار کی طرف سے یہ سرکولر جاری کیا گیا تھا یہ اختیار سے تجاوز تھا، اور انہوں نے یہ ایک غیر قانونی آرڈر پاس کیا جس کو فوری طور پر وہ واپس لیں اور خود عہدہ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مشورہ دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں کہ آپ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں، اور رجسٹرار کو یہ خط لکھا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور کے اوپر تمام فریقین کو جن کو یہ سرکولر جاری کیا گیا تھا ان تمام کو یہ خط بھی جاری کیا جائے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو رجسٹرار کا جو 31 مارچ کا سرکولر تھا وہ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی تھا اور جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی تھا، لہٰذا بطور سینئر افسر آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری کا ادراک نہیں کیا، لہٰذا رجسٹرار کو معلوم ہونا چاہیے کہ سو موٹو کیس نمبر 4/22 میں آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کے تحت سنا گیا تھا اور اس میں یہ آرڈر پاس کیا گیا تھا۔ عامر سید عباسی، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ آج ہم اپنی آئینی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ عمران خان، ہمارے پاس 2 راستے ہیں، انہوں نے کہا کہ ترکیہ کے نقشے قدم پر چلیں یا میانمار بن جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین، قانون، جمہوریت یا کرپٹ مافیا، ہر فرد کو ان میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ جنگل کا قانون یا فسطائیت، ہر فرد کو ان میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا۔ عمران نیازی درست فرما رہے ہیں، ملک و قوم انتہائی نازک موڑ پر ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ آج قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اجتماعی شعور کا ساتھ دے گی یا تکبر اور ہٹ درمی کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں کا، قانون نافذ کرنے والوں کا ساتھ دے گی یا ان پر پیٹرول بم چلانے والوں کا۔ مزید کہا کہ عدالتوں پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوگی یا عدلیہ کا احترام کرنے والوں کے ساتھ دے گی، یا جلا دو، مار دو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا جیسے پاگل پن کا ساتھ دے گی۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔